یہ آپ کو پتہ ہے جس آدمی کو ڈاکٹر کہہ دینا کہ تو بیمار ہے دوائی پابندی سے کھائے گا تو ٹھیک ہوگا، اس نے 2 تھیلیاں دوائی کی بنائی ہوتی ہیں، ایک گھر میں پڑی ہوتی ہے اور ایک اس نے گاڑی میں رکھی ہوتی ہے کہ دوائی میں نے کھانی ہے، نہ کھائی تو میں بیمار ہو جاؤں گا۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جسم کو خوراک دیتے رہتے ہیں، روح ہماری پیاسی رہتی ہے۔ روح کی پیاس کیسے بجھتی ہے؟ قرآن پاک پڑھنے سے، ذکر کرنے سے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، روح کی پیاس بجھتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی نعت کو سن کر دل میں اتارنے سے۔ وہ والا جھوم نہیں جو نعت خواں کہتا ہے جھومو، تو ہم نے بھی تھوڑا تھوڑا جھوم لیا، پتہ کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور میرا کئی دفعہ نعت خواں سے بھی پوچھنے کو دل کرتا ہے کہ ویسے تجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اسے بھی نہیں پتہ ہوتا الا ماشاءاللہ، وہ بھی کہتا جا رہا ہے اور جھومنے والے بھی۔ چلے یہ جھومنا بھی خالی نہیں نفع والا ہی ہے، پر یہ ہے کہ وہ روح میں اتر جاتی ہے نا جب نعت شریف روح میں، پھر وہ دل سے باتیں کرتی ہے۔ یہ صوفیاء کو سرکار کی زیارت ہوتی تھی بڑی زیادہ، تو آج کل بہت سارے لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اتنی زیارت کیسے ہوتی تھی؟ تو میں کہتا ہوں یار بڑی سادی سی بات ہے، جو آدمی گاڑی چلاتا ہے رات کو خواب میں بھی گاڑی چلاتا ہے، یہ بات آپ کی عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جو آدمی دن کے وقت گاڑی چلاتا ہے رات کو بھی گاڑی چلاتا ہے، تو جو دن میں تکے کھانے نکلتا ہے خواب میں کئی دفعہ تکے ہی کھا رہا ہوتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ لیں، پکی سچی بات ہے۔ جو سارا دن محبوب کو پڑھتے ہیں، محبوب کو سنتے ہیں، محبوب کو بیان کرتے ہیں، وہ رات کو بھی محبوب کی گلیوں میں ہی رہتے ہیں۔ یہ سادی سی بات ہے، اب آپ کی پتہ نہیں کیوں عقل میں نہیں آتی ہے، یہ موٹی سی بات ہے۔ چرخہ جو بی بی دن کو چلاتی تھی، اگر اسے چرخہ نظر آ سکتا ہے تو امام سیوطی سارا دن حضور کی حدیثیں لکھتے تھے تو رات کو سرکار کی زیارت بھی کر لیتے تھے۔ ہماری جب روحانی زندگی مضبوط ہوتی ہے نا تو پھر ایک کام اور ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔ روحانی زندگی کا تعلق انسان کی آخرت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پھر تھوڑے تھوڑے کام نا آخرت کے لیے بھی کرنے شروع کر دیتا ہے، یہ بھی اس کی روحانی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ ورنہ تمہارے بہت سارے دینی کاموں میں بھی دنیا شامل ہوتی ہے، بہت سارے دینی کاموں میں۔ اور ہمارے صوفیاء نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں اگر آپ کی بہت شہرت ہونے لگ جائے اور لوگ بڑی عزت کرنے لگ جائیں اور بڑا آپ کو نوازا جانے لگ جائے تو پھر بھی ڈرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری نیکیوں کا تمہیں اجر دنیا میں دے دیا جائے اور آخرت میں تمہارے لیے مشکلات بن جائیں۔ یہ بھی مقام خوف ہے، یہاں بھی ڈرو، ایسا نہ ہو کہ سارا اجر یہی تمہیں دے دیا جائے۔ میرے بھائی غور کریں، روحانی زندگی، آپ نے نا آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب میرے پاس کتنے پیسے ہیں، یعنی جس کی جیب میں جو کچھ ہوتا ہے نا اس نے پورا گنا ہوا ہوتا ہے۔ اور ہم بڑے سیانے ہیں، اب تو ہم نے ربڑ رکھے ہوئے ہیں، 50 والے نوٹ کو علیحدہ چڑھاتے ہیں، 100 والے کو، بڑے سمجھدار ہیں ہم۔ رات کو گن کے سوتے ہیں، کئی لوگ سویرے پھر گننا شروع کر دیتے ہیں، شاید بڑھ گئے ہوں۔ یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری جیب میں کیا، میرے مکان کی ویلیو کیا ہو گئی ہے، کتنے کا خریدا تھا، اب کیا ریٹ ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے نا سارا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ بھولے بن جائیں، چلو کئی دفعہ کوئی جھوٹ بول کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، بات الگ ہے، پر ہمیں خبر ہوتی ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو غلام تھے وہ اپنی روحانی زندگی پر، روح پر بڑی سخت توجہ دیتے تھے، بڑی سخت ان کی توجہ ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے روتے ہوئے نکلے اور رستے میں شور مچا رہے ہیں، معاذ اللہ حنظلہ تو منافق ہو گئے۔ رستے میں جناب ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو شور کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا ابو بکر عجیب حال ہے نا کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میرا نماز کو بھی جی چاہتا ہے، ذکر کو بھی جی چاہتا ہے، تلاوت کو بھی، میں دین کے قریب ہوتا ہوں، نکل کے آتا ہوں تو پھر دنیا داری۔ تو یہ تو 2 رنگ ہیں میرے دل کے، یہ 2 رنگ ہے، ایک ہونا چاہیے تھا۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے جو تیرا معاملہ یہ تو بہت سارے لوگوں کا ہے،
چل نہ تیرے بہانے میں سب کا مسئلہ حل کرا کے لاتا ہوں. وہ کئی دفعہ بات ایک کرتا ہے تو بگڑی کئیوں کی بن جاتی ہے. چل نہ بہانہ تیرا لگاتے ہیں اور مسئلہ سب کا حل کراتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کے کھڑا کیا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنیں. وہ عرض کرنے لگے حضور میں تو منافق ہو گیا. حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کے پاس ہوتا ہوں تو رنگ اور ہوتا ہے اور دنیا کے پاس جاتا ہوں تو رنگ. آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے کہ عرض کر رہا ہوں. یہ بہت سارے محدثین نے روایت لکھی ہے, پر امام سیوطی نے در منصور میں ذرا کھول کھول کے لکھی ہے اور بڑے اس کے پہلو بیان فرمائے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حنظلہ یہ جو تمہارے اندر احساس پیدا ہوا ہے نا کہ میرا رنگ ایک ہونا چاہیے اور اس طرح ہونا چاہیے جس طرح میں حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میرا رنگ ہوتا ہے, وہی کیفیت ہونی چاہیے. فرمایا یہ جو تمہیں احساس پیدا ہوا ہے یہی تو ایماندار ہونے کی علامت ہے. یہ علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے, تم چاہتے ہو کہ میری روح بدل جائے. میں سب اور جب یہ احساس ہی نکل جائے. علامہ اقبال نے بڑی پریشانی کے ساتھ کہا کہ مصیبت یہ ہے کہ اب کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اب احساس ہی نہیں کہ میں نیک ہو جاؤں. میری طرح کے کئی لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نیک ہیں, ان کی ترقی رک جاتی ہے. ایک وقت پہ آ کے سمجھ لیتے ہیں. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا تھا مسند امام احمد بن حنبل میں, حضور میں تقریر کرنا چاہتا ہوں. فرمایا نہ کرنا. اس نے عرض کی امیر المومنین میں پڑھا لکھا ہوں, میں واز کہہ سکتا ہوں, میرے اندر شرائط پائی جاتی. فرمایا نہ کہنا. عرض کی حضور کیوں؟ تبلیغ کروں گا, واز و نصیحت کروں گا. جناب عمر فرمانے لگے جب تو بن سور کے ممبر پہ واز کہنے بیٹھے گا تو اپنے سے بہت سارے لوگوں کو گناہگار بھی تو سمجھے گا نا. کئی دفعہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں بڑا صوفی ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر تیری اپنی ترقی رک جائے گی, پھر تو خود پریشان ہو جائے. اپنی روحانی زندگی میں ہمیشہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار ہمیشہ نفل پڑھتے تھے, ہمیشہ نفل پڑھتے تھے, نفلوں کو وقت دیتے تھے, ٹائم دیتے تھے. اکثر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جو حیات مبارک ہے وہ بڑی مصروف ہے. 23 سالوں میں وہ انقلاب برپا کیا جو لوگ صدیوں میں نہ کر سکتے. لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اللہ کے رسول رات کو مصلی پہ کھڑے ہوتے. ہماری ہر شے مضبوط ہو گئی, مصلی کمزور ہو گیا. مصلی کمزور, حضور مصلی کو وقت دیتے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جنگ میں حضور کے ساتھ حاضر تھا تو میں نے وہاں بھی نرالا انداز دیکھا. لوگ سارے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے, وہ وقت تھا حضور کے نفل پڑھنے کا. تو میری اچانک نظر پڑی تو اللہ کے نبی گھوڑے پر ہی نفل ادا کر رہے, بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر رہے. وہ اپنے معاملات میں کبھی فرق آنے نہیں دی. ہمیشہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں, آپ لوگ سن لیتے ہیں, آج کل لوگوں کے پیروں میں ورم کوئی نہیں آتا. اب تو اتنا چلتے کوئی نہیں. اب تو بچے سے کہیں چونک سے ماچس لے آ تو کہتا ہے لاؤ موٹر سائیکل کی چابی. اب کہاں ورم آتا ہے صاحب, یہ دور ختم ہو گیا جب کبھی بہت چلتے تھے لوگ. اب تو حاجیوں کو بھی ورم نہیں آتا, اس لیے کہ حاج بھی زیادہ تر اے سی والی بس میں ہی ہو جاتا ہے سارے کا سارا. اب تو وقوف عرفات بھی لوگ بسوں میں کر لیتے ہیں, اللہ ماشاءاللہ وہیں بیٹھے رہتے. اور ہمارے محدثین نے یہ لکھا تھا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑنا, وقوف کا معنی ٹھہرنا, ٹھہرے رہنا جب تک اذان نہ ہو. لیکن وہ ٹور آپریٹر کہتا ہے کہ آدھا گھنٹہ رہ گیا بس میں بیٹھو, تو سیٹیں پکڑنے والے ٹائم سے چلے جاتے ہیں. حالانکہ وہاں ٹھہرنا تھا, رکنا تھا. اب کہاں لوگ چلتے ہیں. حج میں بھی پیروں میں ورم نہیں آتا, کہیں بھی چھالا نہیں بنتا, کہیں بھی نہیں ٹوٹتا. آپ نے کہیں سنا ہو تو سنا ہو, میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا کہ کسی کے پیر میں ورم آ گیا چل کے یا کوئی کام کر کے یا کوئی مشقت کر کے. پر بخاری میں نے پڑھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اتنا لمبا قیام کرتے تھے, اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ قدموں میں ورم آ جاتا تھا. قدم مبارک یہ والی سنت کب ادا کرنی, اس پہ کب چلنا ہے؟ قدموں میں ورم آ جاتا. اور جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور ایک ہی رکعت ایک ہی آیت بار بار پڑھتے اور ساری رات بیت گئی. یہ صحیح مسلم میں موجود, ساری رات گزر گئی نماز پڑھتے.
صبح میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو بخشے گا، تو آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو حبیب بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، سید الرسل بنایا ہے، اتنی مشقت؟ تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ تو نے بتایا نا کہ اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں، تو بتا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم نے کب بننا ہے جی شکر گزار بندہ؟ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جب بندہ روحانی زندگی اپنی مفلوج کر بیٹھتا ہے نا، اس کی توجہ نہیں نہ نفل سے، نہ ذکر سے، نہ عبادت سے۔ بڑے میری طرح کے سیانے بندے کو آپ بٹھائیں حجرے میں، اسے کہیں آج کل کون کون مولوی خراب چل رہا ہے، تو 1500-2000 مولویوں کے وہ نام بتا دے گا، آپ کون کون سی جماعتوں میں کیا کیا خامیاں معاذ اللہ ساری گنوا دے گا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ اور جب عصر کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا نا میٹنگ کے اندر، تو امام صاحب کہیں گے بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو ان میں نا 75% لوگوں کو کام یاد آ جائے گا، کچھ ہوں گے اس میں سے 50% جو کہیں گے اسی محلے والی مسیتیں پڑھنی جا کے، باقیوں کا کام۔ اور آپ تسبیح دے دیں کہ زیادہ نہیں، صرف 5 تسبیح درود شریف کی پڑھو، نہیں پڑھ پاتے۔ کیوں نہیں دل لگتا ہمارا مصلی سے؟ کیوں نہیں توجہ جاتی ہماری؟ کدھر گیا وہ ہمارا ذوق شوق؟ وہ کدھر گئی ہماری توانائی؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے فرمایا مجھے قرآن سناؤ، اور حضرت ابی بن کعب کو جا کے کہا کہ میں تجھے سنانے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سنتے، کسی کو سناتے، یہ ذوق رکھتے، تلاوت کا ذوق۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، حضور تشریف لے، اور میرے بھائی یہ بھی سنت ہے میرے نبی پاک کی، کسی سے قرآن پاک سننا یہ بھی رسول پاک کی۔ اب آپ تھوڑے ڈھیلے پڑ گئے، یہ کون سا ہلکا ہلکا ایسے ایسے کر رہے ہیں آپ؟ بھائی یہ بھی عنوان ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ میں تو ترس ہی گیا ہوں، ابھی قاری صاحب نے قرآن شریف پڑھا ہے، ترجمہ بتایا ہے۔ نعت ہمارا ایمان ہے، نعت میں ہماری جان ہے، بغیر نعت کے ہم بچ ہی نہیں سکتے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ پرچیاں آتی ہیں، رکے آتے ہیں نعت خانوں کو کہ یہ بھی نعت سنائیں، قاری صاحب کو روکا کیوں نہیں آیا کہ فلانی صورت بھی سنائیں؟ آج تک نہیں آیا کسی قاری صاحب کو روکا کہ جناب سورہ کوثر پڑھیں، یہ بھی تو حضور کی نعت ہے نا۔ آنا چاہیے نا رکا، سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کریں، یہ بھی تو حضور کی نعت ہے نا۔ سورہ علم نشر بھی حضور کی نعت ہے کہ نہیں؟ سورہ یاسین، سورہ محمد، یہ ساری حضور کی، پورا قرآن ہی نبی پاک کی تعریف۔ کیوں نہیں نکے بھیجتے؟ کیوں نہیں توجہ جاتی؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، مجھے کیا پتا کہ حضور بھی میری تلاوت سن رہے تھے، میں تو پڑھ رہا تھا اپنی موج میں۔ کہتے ہیں سرکار سنتے رہے، پھر تشریف لے گئے، تھوڑی ایکو کم کریں جی اس کی۔ کہتے ہیں جب میں حاضر بارگاہ ہوا تو حضور نے فرمایا ابو سعید آج میں نے سنا ہے تو نے بڑا ہی سونا پڑھا ہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ ویسے ریاکاری منع ہے، ویسے کسی کو دکھانے کے لیے منع ہے، پر یہاں حضرت ابو سعید نے نیا رنگ بیان کیا، کہنے لگے حضور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، ورنہ میں نے تو اور بنا کے پڑھنا تھا، ذرا بنا کے پڑھنا تھا، بنا مجھے بات یاد آ گئی۔ حضرت ابو سعید خدری، یہ شاگرد جو ہے نا کسی کے بھی، میرے بھی ہیں کچھ شاگرد محفل میں، پر آج کل شاگردوں کے لیے دعا بڑی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ قول پہ عمل کم نہیں کرتے ہیں، دعا ہی ہے ان کو لگ جائے تو اللہ ماشاءاللہ۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شاگرد ذرا توجہ کرے، شاگرد ذرا خیال فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بات یاد آ گئی چلتے چلتے، یہ بھی روحانی زندگی کی بات ہے۔ فرماتے ہیں چلتے چلتے نا ہم سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ رات کو پڑاؤ کیا۔ طریقہ یہ تھا اس زمانے میں سفر کرنے کا کہ جہاں آبادی ہوتی تھی لوگ اس کے بیچ سفر کرتے تھے، اس کے وہاں آرام کرتے تھے، اور جنگل ہوتا تھا وہاں سفر کرتے رہتے تھے۔ کئی دفعہ زیادہ رات کو بھی جا کے کوئی آبادی نظر آتی تو کوشش کرتے تھے کہ پڑاؤ آبادی میں کریں رات کا، تاکہ کوئی درندے وغیرہ تنگ نہ کریں۔ کہتے ہیں قبیلے کے پاس ایک گاؤں میں ہم نے پڑاؤ کیا تو بھوک بھی بڑی تھی، پیاس بھی بڑی تھی۔ قبیلے والوں سے کہا یار پانی پلا دو، کوئی کھانے پینے کی چیز دے دو۔ انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں دینی، اسلام کے بڑے دشمن تھے معاذ اللہ۔ توجہ ہے میری بات پر؟
آپ کو نہیں دیں گے. اچھا جی، نہ دی انہوں نے. آدھی رات کا وقت ہوا تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں قیادت کر رہا تھا قافلے کی، تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا کوئی دم درود کر لیتے ہو؟ اب تو یہ کام بڑا آسان ہے نا. تو اس کاروبار پہ آپ کو پتا ہے انویسٹمنٹ ہی کوئی نہیں ہوتی، نفع ہی نفع ہے، جتنا مرضی کما لیں. کوئی دم درود کر لیتے ہو؟ تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے میں نے کہا کر لیتے ہیں. کہنے لگے چلو. پھر ہمارے سردار کو بچھو لڑ گیا. یہ روایت یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اپنی اصل کے لحاظ، اور باقی بھی بہت ساری کتب حدیث میں پائی جاتی ہے روایات کے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے بچھو لڑ گیا. ایک روایت یہ کہ سردار کو، ایک یہ کہ سردار کی بیٹی کو. تو جناب ابو سعید خدری سے کہنے لگے دم کر دو گے؟ آپ فرمانے لگے دم تو کر دوں گا پر پیسے لگیں گے. تم نے جو کہا تھا کہ تمہیں روٹی نہیں دینی، تو جو اس طرح کا ہو اس سے تو کر لینا چاہیے نا. اب اس سے کوئی تقریر کے پیسے طے کرنے کی دلیل نہ پکڑ لے، ناد خاں کو پکڑ دے. میں جہاں بات سنا رہا ہوں اس کو وہی رہنے دینا، کیونکہ ہم اپنی مرضی کی بھی استدلال کرتے ہیں نا. حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے میاں پیسے لگیں گے. اب بندہ جب الجھ جاتا ہے تو پھر سارے پیسے دیتا ہے. اب وہ الجھے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، کیا کرتے؟ کہنے لگے جتنے مرضی لینا، ساتھ تو چلو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ساتھ گیا، میں نے کچھ پڑھ کے پھونکا، شفا اللہ نے دے دی، شفا اللہ نے دے دی. وہ کہنے لگے جی بتائیں کیا لیں گے؟ میں نے کہا پہلے میرے سارے قافلے کو روٹی کھلاؤ اور پھر 40 بکریاں لوں گا ایک دم کرنے کی. اے ریٹ دیکھا جو ذرا کتنی بکریاں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو برکت دے. میں نے کہا پہلے کہہ چکا ہوں اس سے کوئی دلیل نہ پکڑ لے. اب حدیث آ گئی ہے تو عرض تو کرنی ہے نا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ روٹی بھی کھائی، پانی بھی لیا، 40 بکریاں بھی لی. اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی. رائے کا اختلاف صحابہ میں بھی. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیا جاتا ہے. اہل حق کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ تو رحمت ہوتا ہے، لیکن جرت نہیں کسی کی کہ ہماری رائے کے خلاف کو بندہ رائے. ہم تو اڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی چھوٹی چیزوں پہ اڑ جاتے ہیں. بہرحال اختلاف ہو گیا کہ لینی چاہیے تھی کہ نہیں لینی چاہیے تھی. اب جب بحث ہونے لگی تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے یار کیوں بحث کرتے، چپ کر کے سو جاؤ. یہ چند فرلانگ پہ مدینہ رہ گیا، سویرے اس بعد یہ نور میں داخل ہو جائیں گے. سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے اگر تو حضور نے کہا نہ لینی چاہیے تھی تو پھر تو موج لگ گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں واپس چھوڑ جائیں گے، کھانے کے پیسے دے جائیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ سو جاؤ. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں سویرے پہنچے حضور کی بارگاہ میں، اور جا کر کے نا تو میں نے ساری تفصیل عرض کی. کہتے جب میں سنا رہا تھا تو حضور مسکرا رہے تھے، اور اتنا مسکرا رہے تھے کہ دانتوں سے نور نکل نکل کے مسجد کی دیواریں روشن کر رہا تھا. حضور مسکرا کے سرکار فرمانے لگے ابو سعید مزہ بڑھایا تیری بات کا، بتا پڑھا کیا تھا؟ وہ جو اس کو آرام آ گیا تو پڑھا کیا تھا؟ میں نے کہا سونیا کیا پڑھنا تھا؟ آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، تو میں نے پڑھ کے پھونک دی. آپ نے سکھایا تھا، بتایا تھا، پھونک دی، اللہ نے شفا دے دی. تو حضور فرمانے لگے سورۃ فاتحہ میں نے سکھائی تھی نا. حضور آپ نے فرمایا پھر 20 بکریاں میری 20 تمہاری، پھر آدھی میری ہے آدھی تمہاری ہے. لاؤ ادھر رکھو. حضرت تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. یہ ہے روحانی زندگی کہ آپ کا قرآن کے ساتھ وابستگی ہو، دلچسپ. آپ یقین کریں میرے پاس ایک صاحب آیا، کہنے لگے گھر میں بڑی پریشانی ہے، کچھ آوازیں آتی ہیں. تو میں نے کہا سورۃ بقرہ پڑھیں. کہنے لگے ایسا تھوڑی تکلیف کرے، مجھے ایک تعویذ لکھ دیں. میں نے کہا میں اس سے زیادہ بھی تکلیف کرنے کو تیار ہوں، پر میرے لکھے تعویذ میں کیا اثر ہوگا؟ تعویذ بالکل جائزہ دینا چاہیے، پر تمہیں وہ والا تعویذ دے رہا ہوں جو رسول پاک نے عطا فرمایا. حضور نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھو، فرمایا جن کیا شیطان بھی تمہارے گھر سے دوڑ جائے گا. پر وہ وضو کرنا پڑتا ہے نا، قرآن شریف لانا پڑتا ہے. ہم اپنی روحانی زندگی کو بالکل چھوڑ بیٹھے ہیں، بالکل. ایک حافظ جی کل میرے سامنے قرآن شریف پڑھ رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا پتر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے روزے قریب آ گئے.
میں نے ان سے کہا سنو یہ بات ٹھیک نہیں تمہاری بچے، بدنوں کو سنانے کے لیے یاد کر رہے ہو، یہ چیز درست نہیں۔ مجھے شاگرد پڑھتے ہیں نا ہمارے پاس، تو میں درس نظامی کے طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں کہ اگر مطالعہ اس لیے کرو گے نا کہ قوم کو سنانا ہے، واہ واہ کرانی ہے، تو تمہیں کوئی چیز یاد نہیں رہے گی۔ اللہ بڑا غیور ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اپنی اصلاح کے لیے قرآن و سنت پڑھو، پھر جب تم ممبر پہ بیٹھو گے تو رب تمہاری زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دے۔ اب قرآن شریف اس لیے یاد کرنے کے لوگوں کو سنانا، چلیں یہ بھی ٹھیک ہے تراویح کے لیے، پر کچھ اتنا بھی تو پڑھے نا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، مجھے سکون ملے۔ اپنی روحانی زندگی پر محنت کریں۔ یہ دیکھیں کہ کتنے دن ہو گئے میں نے سنے ایک حدیث پاک، کچھ غریب لوگ اکٹھے ہو کے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیکھیں انہیں اپنے نیکی کے خزانوں کی کتنی فکر تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے غریبوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امیر تو نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا وہ کس طرح؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں ہم پر فرض ہی نہیں، وہ حج کرتے ہیں ہم پر فرض ہی نہیں، وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں ہم کر ہی نہیں سکتے، وہ تو گزر گئے آگے، اب کیا کریں؟ قربان جائیں محبوب کے سمجھانے کے طریقے۔ حضور نے فرمایا کان ادھر لاؤ۔ وہ غریب نہ حضور کے چہرہ نور کے گرد حالہ بنا کے کھڑے ہو۔ حضور فرمانے لگے سنو کان میں بات، رات کو جب سونے لگو نا تو 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، پھر 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو، پھر 34 بار سبحان۔ دیکھیں آپ کو یاد ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تسبیح ہے سبحان۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، بڑی خوشی ہوئی آپ کی زبان سے لفظ سن۔ کہا یہ پڑھ کے سویا کرو رات کو، امیر جتنے بھی نیک کام کریں گے نا تمہاری اس تسبیح کی برکت سے اللہ تمہیں سب امیروں سے زیادہ اجر عطا کرے گا۔ مشکل کام تو نہیں، سب امیروں سے۔ انہیں فکر تھی کہ وہ کہیں ہم سے آگے نہ نکل جائیں روحانی دنیا میں، نیکیاں زیادہ نہ کما لیں۔ آج کل تو رٹا یہ بنا ہوا ہے کہ دیورانی کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ میری جیٹھانی نے فریزر نیا لے لیا، اب میرا نہیں گزارا جب تک نیا آئے نا، فوری طور پہ مجھے جدھر سے مرضی ادھار قسطوں پہ لے آ، لیکن شریکے دے نار رل کے ٹرنا پیچھے۔ یہ ہماری دوڑ ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے اخلاقی کمزوریاں جنم لیتی ہیں، اس سے آزمائش میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو میرا پیچھے خزانہ ہے نیکیوں کا جو خزانہ ہے اس میں آج کل کیا ہے؟ میری زبان کہیں ایسا تو نہیں کہ باقی ہر جگہ چلتی ہے صرف ذکر میں نہیں چلتی، میرا سر باقی سارے کام کرتا ہے صرف اللہ کی بارگاہ میں صحیح نہیں۔ یہ غور کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وظیفہ پوچھ کے گئے، اور پھر وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے، گئے تو بڑے مسکراتے گئے تھے جیسے خزانہ ہاتھ لگ گیا، بڑے کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو بڑے پریشان تھے۔ حضور نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ بڑی پریشانی بن گئی۔ اب بھائی ہوا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ بات تو امیروں نے بھی سن لی ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے میرا پڑوسی بڑا امیر ہے، رات وہ بھی تسبیح پڑھ رہا تھا اپنے سین میں، میں سن رہا تھا، حضور آپ کیا کرتے ہیں؟ تو سرکار اس بات سے راضی ہوتے تھے، حضور خوش ہوئے، مسکرائے، فرمایا اب کیا کرنا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ پھر اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے۔ میرے عزیز سمجھے کہ وہ لوگ، اور وہ ذرا سا بھی اپنے اندر ریا نہیں آنے دیتے تھے۔ حسد نیک آدمی میں بھی ہوتا ہے، ناراض تو نہیں ہو گئے نیک لوگ جی؟ نیک ناراض نہ ہو جائیں۔ حسد نیک آدمی میں بھی، بندہ نیک بھی ہوتا ہے اور حسد بھی، چونکہ حدیث ہے ترمذی شریف میں، حضور نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی۔ تو اس کا مطلب ہے حضور نے فرمایا بندہ حاسد بھی ہوتا ہے اور نیک بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حسد بھی چل رہا ہوتا ہے اور نیکیاں بھی۔ تو پھر نیک آدمی کو چاہیے نا حسد سے جان چھڑائے، ایسا نہ ہو کہ وہ نیکیاں کرتا جائے اور ساتھ ساتھ حسد کھاتا جائے، اس کا کوئی فائدہ۔ اپنی روحانی زندگی کہیں تکبر نہ آئے، کہیں بھی۔ اور امام کشاری تو یہاں تک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دل میں بڑا تکبر ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بہت سارے دعائیں مانگنے والے دیکھے ہیں جو جزاک اللہ بھی برابر کہہ رہے ہیں پر اندر ان کی عداوت بھی برابر ہے۔ ایسا نہیں کریں۔ آپ
یہ دیکھیں کہ کہیں ایک دیکھیں نا، ایک ہلکا یہ میرا بٹن ٹوٹ جائے نا تو ساری محفل میں میری توجہ بٹن پہ رہے گی، چاہے کوئی دیکھے بھی نہ، مجھے تو پتہ ہے نا ٹوٹا ہوا ہے، تو میں بار بار غور کروں گا۔ ایک دھبا بھی باطن پہ لگ جائے نا، وہ جھوٹ کا ہو، وہ دغے کا ہو، وہ لالچ کا ہو، وہ حسد کا ہو، ایک بھی دھبا ہو نا، سکون نہیں آتا، آپ بے چین رہتے۔ یہ میری طرح کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اسٹیج پہ بیٹھنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اب یقین کریں میں تو کسی وقت سوچتا رہتا ہوں کہ کوئی محفل ایسی بھی تو ہونا کہ ہم بھی پیچھے بیٹھ کے سنیں، اپنا چسکا بھی تو پورا کرنا ہے، لیکن وہ کئی میری طرح کے لوگ بیچارے گردن اونچی کر کر کے نقیب کو دکھاتے ہیں کہ میں بھی آیا ہوں، کسی طریقے سے اعلان کاری دے میرا، میں چودھری صاحب وہ علاقے کا محلے کا بڑا ہوں، 2 دفعہ چیئرمین ہوا، بلا لے کسی طریقے سے، اس سے گھٹن آئے گی آپ کے مزاج۔ بات زیادہ نہیں کرنی، سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ سید احمد کبیر رفاعی اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کھل کے تعریف کی ہے اس درویش کی، اور یہ وہ کامیاب ترین لوگ ہیں جن کا عشق حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ دروازے رسول پہ حاضر ہوتے تھے تو اللہ کے محبوب کروے انور سے اپنا بازو باہر نکال کے ہاتھ ملایا کرتے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے کہا حضرت اتنا اونچا مقام کیسے مل گیا؟ تو آپ فرمانے لگے لوگ مجھے مفتی بھی کہتے تھے، عالم بھی کہتے تھے، کچھ لوگ میرے مرید بھی تھے، لیکن فرماتے میں نے ساری زندگی سب سے گناہگار مسلمان کو بھی اپنے سے افضل ہی سمجھا۔ کیوں؟ آپ دلیل دیتے تھے، فرماتے تھے جب اللہ نے کہہ دیا کن تم خیر امت اور تم بہترین ہو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تو فرمایا میں نے ہر صحیح العقیدہ کو، کلمہ گو کو اپنے سے افضل ہی سمجھا۔ یہ تھوڑا کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو آپ ایک چکر میں پڑ جائیں گے، آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، ورنہ تو آپ اپنا لیول خراب کر بیٹھیں گے، آپ کا کسی سے پیار ہی نہیں رہے گا، آپ بلندی پہ ہوں گے، آپ کو کوئی نعرہ لگا کے ہاتھ چوم کے پیار کرے گا تو آپ کر پائیں گے، ورنہ رہ جائیں گے آپ بیچ میں۔ سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گزر رہا تھا ایک کھیت کے بیچ میں، درمیان میں منڈیر تھی چھوٹی سی، کیا عقیدہ پنجابی چ وٹ جی آپ کا نہیں مجھے پتا، میں تو پینڈو ہوں، تو گاؤں میں نا یہ جب چاول کی فصل کاشت کرتے تھے نا مونجی، تو اس وقت کدو کیا جاتا تھا، پتہ ہے کہ نہیں؟ چلو جنہوں نے پتہ ہے وہ تو ہاں نہ کرو نا۔ وہ کدو کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ ساری فصل بھر دیتے تھے پانی سے، اچھے طریقے سے بھر دی جاتی تھی، وہ بڑی نرم، چونکہ چنے کی فصل کا بیج نہیں لگتا، اس کا پودا لگتا ہے، پہلے وہ الگ جگہ لگایا جاتا ہے، پھر اس کو وہاں سے لا کے یہاں بویا جاتا ہے، ایک پوری ترتیب ہے، پنیری اس کو کہتے ہیں۔ اور بھی کچھ عقیدہ سی تسی مجھے یاد، لاب دیکھیں قاری صاحب کو پتا ہے، ہاں جی لاب ہے نا جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بہت ساری برکت دے قاری صاحب کو، آپ سب حضرات کو۔ تو وہ اس طرح سمجھ لیں کہ فرماتے ہیں میں وٹ سے منڈیر سے گزر رہا تھا، ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا۔ سید صاحب کہتے ہیں جب میں گزر رہا تھا تو سامنے سے کتا آ گیا، اب کتا بھی کھڑا ہے گزرنے کو، میں بھی کھڑا ہوں، اب جو ہے وہ ٹائم تھوڑا ہے، میں نے عصر کی نماز پڑھنی تھی، اب وہاں سے 2 بندے نہیں گزر سکتے، ایک ہی گزر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ بھی کھڑا میں بھی کھڑا، کتا اگر نسلی اصلی ہو تو اللہ والوں کا ادب کرتا ہے، آپ کو پتا ہے نا صاحب کاف کے کتے کا، تو وہ بھی کھڑا ہو گیا، تو کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا، اب وہ میری طرف دیکھ رہا ہے کہ میں ہٹوں اور میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہٹے۔ اب بات جب لمبی ہو گئی تو سید صاحب فرماتے ہیں میں نے دعا کی، میں نے کہا مالک اسے زبان ہی دے دے، میں کو بات ہی کر لوں، تو اللہ بڑا کریم ہے، دعائیں مقبول فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کتے کو اللہ نے زبان دے دی، تو میں نے اسے کہا یار ذرا ہٹ جا، میں نے جانا ہے، تو کہنے لگا شاہ جی آپ ہٹ جائیں، میں نے بھی تو جانا ہے نا، میں نے بھی تو جانا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا یار میری سن بات، میں نے پڑھنی ہے عصر کی نماز، میں ہوں شریعت کا مکلف، میں پابند ہوں، تو پابند نہیں، دین کا مکلف نہیں، تیرے اوپر فرض نہیں، میرے اوپر نماز فرض ہے، اگر میں کھیت میں اتروں گا تو کپڑے میرے آلودہ ہو جائیں گے اور مجھے غسل کرنا پڑے گا، وضو تو لیٹ ہو جاؤں گا، تو چونکہ مکلف نہیں تو اتر جا۔ تو کہتے ہیں اس نے مجھے بڑی عجیب بات کر دی، کہنے لگا شاہ جی کھیت میں اترنے سے تو آپ کے کپڑے آلودہ ہوں گے، پر مجھے کتا اور حقیر سمجھ کر اگر آپ نے کھیت میں اتارا تو آپ کا دل آلودہ ہو جائے گا اور کپڑے تو دھل جائیں گے۔ وہ کیا کہا تھا درویش نے؟ بابا صاحب کہنے لگے راتی جاگیں تے شیخ صدا میں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے
मालक दा दर मूल न छड़ दे, भावें मारो 100 जुत्ते, तैथों उत्ते एक बुरकी दा कदर पछानन, भावें मालक होवन सुत्ते, तैथों उत्ते उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए नी कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए। सैयद साहब फरमाते मैं छलांग लगा के उतर गया खेत में, कपड़े आलूदा हो गए, मैंने धोए, नए सिरे से वुजू किया, कपड़े बदले, लेकिन मेरा दिल बड़ा ठंडा रहा कि मैंने हकीर नहीं जाना अल्लाह की। थोड़ी सी ना अपनी रूहानी जिंदगी पर भी तवज्जो दें, थोड़ी सी तैयारी करें, हमने जाना है कब्र में। लोग ना हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी वक्त आया तो अम्मा भी रो रही थी, बच्चे भी रो रहे थे, बीवी भी रो रही थी। तो बीवी से कहने लगे क्यों रोती हो? तो कहने लगी तू मेरा सरताज है, तू है तो मैं बादशाह हूँ, तेरे बाद कौन पूछेगा? मैं अम्मा तू क्यों रोती है? तो माँ कहने लगी बेटे तो और भी हैं, पर तू फर्मा बरदार पुत्र था, तेरे बाद कौन पूछेगा? बच्चों से पूछा तुम क्यों रो रहे हो? कहने लगे अब्बा जिस तरह ब्याह करता है दूसरा तो कोई नहीं ना करता, तेरे बाद कौन पूछेगा? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहने लगे ओहो मैं समझ रहा था मुझे रो रहे हो, तुम तो अपनी ज़रूरतों को रो रहे हो, मुझे कहाँ रो रहे हो? और मैं रो रहा हूँ कि मैंने आगे क्या लेके जाना। हमारी बाकी वज़ादारी ठीक है, अब कहाँ वो लोग मिलते हैं जिनके कपड़ों पे पाबंद लगे हुए। अब गरीब आदमी भी अच्छे कपड़े पहनता है, हफ्ते में 2 दफ़ा गोश्त खाता है, अब कोई ऐसा मसला नहीं रहा। लेकिन वो जो हमारी रूहानी जिंदगी थी ना, लेकिन ना मिशकात शरीफ में हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों में मस्जिद बनाओ, यानी घर में एक हिस्सा मखसूस करो नमाज के लिए। और हदीस के अगले लफ्ज ये हैं कि घर को कब्रिस्तान ना बना ले। इसका मतलब है कि घर जिंदा उन लोगों का है जो घर में रहते हो और नफल पढ़ते हो, बाकी तो घर मुर्दा है, जितने मर्जी लोग बसते हों। एक लाइन है सूफिया की पूरी, हजरत फुजैल बिन अय्याज से लेकर इब्राहिम बिन अदम तक, एक लाइन पूरी जो कहते हैं वैसे ही गुजर रहे थे तो किसी घर से कोई आयत सुनी तो हमारे अंदर तब्दीली आ गई, किसी घर से किसी के पढ़ने की आवाज सुनी तो तब्दीली आ गई, बदल गए, छोड़ दिए गुनाह। अब तो घरों से कुरान सुनने की आवाज आती नहीं, अब नहीं आवाज आती। देखो लोग नफ्सियाती मसाइल का बहुत ज्यादा शिकार हो गए, डिप्रेशन है, टेंशन है, आवाजारी है, लड़ाई है। उसकी वजह यह है कि अपनी अकल की खोपड़ी से सारा कुछ ठीक करना चाहते हैं। अकल महदूद है, आप किधर तक भागेंगे इसको लेके? बहुत सारी चीजें अल्लाह रसूल पे छोड़ दें और अपने जो मन के मैल कुचैल है उसको धोएं, अपने आप को समेटें। ज्यादा टांगे नहीं दुनिया के अंदर फैलाएं कि जाती दवा इकट्ठी ना की जा सके। अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को महदूद करें, बचा के सारा कुछ छुड़ा के सबसे, मुसल्ला लेके ना बगल में छुपा के थोड़ा अलग से बैठे, एक तस्बीह, एक पानी का प्याला, एक मुसल्ला, पानी का प्याला ढका हुआ, बंद करें ये मोबाइल शुबाइल, थोड़ी देर तन्हा बैठे मुसल्ले में। सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े परेशान रात को रो रहे थे, बड़े परेशान थे। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा क्यों रोते हो? कहने लगे हजरत जी जंग लड़नी है ईसाइयों से। सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद हुजूर गौसे पाक के मुरीद हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं मैं 10 साल का था जब मेरे अब्बा जी मुझे गौस पाक की बारगाह में लेके गए, उन्होंने मेरे लिए दुआ की थी। 70,000 फौज जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ लड़ी वो सारी गौस पाक के मुरीदों की थी। खुश नहीं हुए आप बात सुन के? हाँ जी, ये सूफिया के मानने वाले जिहाद कर सकते हैं और इन्होंने जिहाद किया है, यही लोग और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। बहरहाल सलाहुद्दीन अय्यूबी बुजुर्ग से कहने लगे कि पहले ही बड़ी कमजोरी है मुसलमानों के पास, असला कोई नहीं, और अभी मुझे खबर मिली है कि ईसाइयों का एक बहरी बेड़ा असले से भरा हुआ बहरी जहाज आ रहा है, तो वो भी अगर असला शामिल हो गया तो बड़ा मसला बन जाएगा। तो मैं बड़ा परेशान हूँ, बुजुर्ग को दुआ करना। बाबा जी कहने लगे चल इशा के बाद तू भी दुआ कर, मैं भी करूंगा। बुजुर्ग कहते मैं इशा पढ़ के चला गया, जब रात को दोबारा आया ना मस्जिद में तो सलाहुद्दीन सजदे में गिरे हुए थे और रो रहे थे, अल्लाह मेहरबानी फरमा, अल्लाह मेहरबानी, अल्लाह मदद फरमा, रो रहे। कहते मैंने कहा इसे यकसुई हासिल है, मैं यहाँ नहीं, मैं घर में जाके मुसल्ला बिछाता हूँ, सकता है मेरी वजह से इसको यकसुई ना मिले। कहते मैं घर चला गया,
جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے میں آیا تو صلاح الدین بڑے تر و تازہ تھے، خوش تھے. میں نے نماز کے بعد پوچھا خیر ہے؟ کہنے لگے حضور میرے رب کریم نے بڑا فضل کیا، وہ ان کا بحری بیڑا دریا میں غرق ہو گیا، ابھی اطلاع ملی ہے. ابھی بزرگ کہتے ہیں اس کی بات سنی تو مجھے وجد ہو گیا. میں نے کہا صلاح الدین وہ دریا میں غرق نہیں ہوا، تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا. جو تو رویا ہے نا رات، تیرے آنسو. سنے نا حدیث، حضور نے فرمایا اگر تو اللہ کے خوف سے رو پڑے اور صرف اتنا آنسو جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، اگر اتنا بھی تیری آنکھ سے نکل گیا تو تیرا دوزخ میں جانا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا بھینس کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا دوبارہ تھنوں میں جانا مشکل ہوگا. پر کوئی اتنا بھی تو روئے تب ہے، کسی کو اتنا روحانی زندگی آباد کرے، دعائیں لمبی مانگا کرے، بہت زیادہ مانگا کرے. حضور فرماتے ہیں جو رب سے زیادہ مانگے اللہ اسے راضی ہوتا ہے. اپنا تعلق، یہ دعا بندے کا اللہ سے رشتہ ہے. دعا مانگیں، مصلی پہ بیٹھیں، درود و سلام پڑھیں، ذوق سے پڑھیں. ایک جگہ ایسی مخصوص کریں جہاں بندے نہ ہمیں دیکھیں، وہاں بن صبر کے سج کے بیٹھیں. کوئی پوچھے کہ یہاں اکیلے میں سج کے کیوں بیٹھے ہو تو بتاؤ رب رسول کے لیے بیٹھا. جو مال انسان کماتا ہے نا، محنت سے جو انسان مال کماتا ہے، تو چلو دولت سے پیار نہیں کرنا چاہیے، پر بندے کو اپنے پیسوں سے دلچسپی ہوتی ہے. اور یہ بات پکی ہے کہ پیسہ بھی بندہ اسی جگہ خرچ کرتا ہے جس چیز سے بندہ پیار کرتا ہے. توجہ ہے نا میری بات پر؟ پیسہ بھی بندہ، اسے آپ کہنا جبرن خرچ کرے تو پیسے بھی وہ جبرن خرچ کر سکتا. یعنی پیار آئے نا بچے پہ تو بالکل کوئی ضرورت نہیں، کپڑے بھی پورے ہیں اور اس کی ساری ضروریات پوری ہیں، تو پیار آیا تو بندہ کھلونا خرید کے لے جاتا ہے. پیار والی جگہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، پیار نہ ہو تو پیسہ بھی خرچ. حضرت صدیق اکبر بڑے مالدار تھے، تاجر آدمی تھے، تاجر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، لیکن اپنا سارا مال نبی کریم کی رضا کے لیے خرچ کیا. چلتے چلتے حضور نے فرمایا کہ کبھی بلال آزاد ہو جائے نا تو بیچارہ بڑی تکلیف میں. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں 100 اوقیہ سونا میں جیب میں ڈال کے لے گیا. توجہ ہے میری بات پر؟ غلام کی قیمت تھی 1-2 اوقیہ. کتنا لے کے کتنے گئے؟ چلے میں کچھ نہیں کہتا، ایک دفعہ بولنے سارے. کتنا جی؟ لو وجہ بھی لیجیے کچھ بولے، میں نے بتا دے. 100 یعنی سمجھ لے چیز 1 روپے کی لے گئے 1 لاکھ روپیہ جیب میں ڈال. حضور نے چاہا ہے نا بلال آزاد ہو جائے، تو محبوب کی چاہت کی کوئی ریٹ ہے ہی کوئی نہیں. لے گئے، جا کے امیہ بن خلف سے کہا کہ میں بلال کو خریدنے آیا ہوں. تو وہ کہنے لگا 30 اوقیہ سونا لوں گا بلال کو آزاد کرنے کا. آپ کا تو مجھے نہیں پتا، میں دیہاتی آدمی ہوں. دیہاتوں میں نا کبھی کوئی بیل، کوئی بھینس، کوئی گائے خریدنے جاتے تھے تو جس نے نہیں نہ بیچنی ہوتی تھی وہ بڑے مہنگا ریٹ بتا دیتا تھا، اور سامنے والا کہتا تھا لگتا ہے تیرا پروگرام نہیں دین دا. یہی ہوتا تھا نا، تو پیسے اتنے مانگ لیے تو دینے نہیں چاہتا. تو حضرت بلال حبشی کتنے پیسے بھائی؟ اس نے کہا جی 30 اوقیہ. وہ کہتا میں نے اتنے مانگے تھے کہ کوئی دے سکے، میں نے بڑے پیسے مانگے. اب کہا نا 30. تو ابوبکر صدیق فرماتے میں تو 100 لے کے گیا تھا. کہتے میں نے 30 نکالے اور دے دیے. حضرت بلال کو آزاد کرایا. امیہ بن خلف کہنے لگا ابوبکر تو تاجر بندہ ہے، سیانہ بندہ ہے، ایسے تو نہیں تھا نا کہ کوئی بندہ باہر سے آیا ہے، تو مکے کا باسی اور زمانہ تجھے جانتا ہے. اگر تو 1 اوقیہ سونے پہ اڑ جاتا نا کہ میں صرف 1 اوقیہ میں بلال کو خریدوں گا 1 میں، تو امیہ کہنے لگا میں 1 پر بھی بیچنے میں تیار تھا. میں نے تو 30 اس لیے مانگے تھے کہ تو چلا جائے، اور میں نے 30 مانگے تو نے 30 دے دیے. حالانکہ تو 1 اوقیہ پہ ضد کرتا تو میں دے دیتا. حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے، فرمانے لگے تو ابھی کافر ہے، تجھے ابھی ایمان کے ذائقے کا پتہ نہیں. یہ تو ابھی آشنا نہیں نا، تجھے کیا پتا ہو یہ بھی ایک مزہ ہے، تجھے پتہ نہیں نا یہ بھی ایک ذائقہ ہے، یہ بھی ایک سرور ہے. تو ابھی اس سرور سے دور ہے. وہ اقبال کہنے لگے نا دیکھ خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. اور پھر کہنے لگے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. اور پھر کہنے لگے عقل عیار ہے. عیار کا سادہ ترجمہ مکار ہوتا ہے.
عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے. دیکھیں عقل کو عیار کہا. عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ پہلی بات یہ دیکھیں کتنی تگڑی کر دی. وہ عیار ہے اور یہ بیچارہ. عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. بیچارہ جو ہوا ہے بیچارہ تو لہذا کچھ بھی نہیں. تو وہ امیہ کہنے لگا تو ایک پہ اڑ جاتا تو میں ایک کا بھی دے دیتا. تو صدیق اکبر ہنسے، جناب بلال کا بازو تھاما. کہنے لگے امیہ تیرا کیا خیال ہے، میں نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ امیہ کہنے لگا نہیں، آپ تو صدیق معروف ہیں. تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے امیہ سن، پھر تو کہتا ہے نا کہ تو ایک پہ اڑتا، میں ایک پہ اڑتا تو ایک کا بھی بلال دے دیتا. اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ تو نے 30 مانگے، تو 100 مانگتا تو میں 100 کا بھی بلال خرید لیتا. تو اس لیے کہ یہ حضور کی چاہت ہے. آپ سمجھ لیں کہ مال وہاں خرچ ہوتا ہے جہاں انسان کو بڑا پیار. آپ نے سنا ہوا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ نے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا مال لے آئے. آدھا لانا بھی کوئی آسان کام ہو. 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، پر جن کو دینی پڑتی ہے نا وہ بیچارے 15 مفتیوں سے فتویٰ لیتے ہیں کہ کتنوں کو 2 لاکھ بچی جائے تو چنگا ہے. وہ 15 مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی گنجائش، بہن بھی حصہ مانگ رہی ہے، فلانا بھی مسئلہ ہے، قرضے بھی ہیں، کچھ کمیٹیاں، بڑے چکر چلاتے ہیں. حالانکہ دینے کتنے ہوتے ہیں؟ 2.5%. 50% دیا حضرت عمر فاروق نے. 50% آدھا مال. کہتے میں نے سوئی دھاگا بھی آدھا کر لیا، میں نے گھر کے کپڑے بھی آدھے کر لیے. میرا خیال تھا ابو بکر سے جیتنا ہے، ابو بکر سے جیتنا ہے. ہر شے آدھی کر کے لے گیا، لیکن قربان جاؤں. کہتے میں نے سارا مال رکھا. ادھر سے ابو بکر صدیق بھی آئے. جب وہ آئے تو پیر میں جوتا کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، لباس پہننا ہوا ہے ٹاٹ کا. ٹاٹ کا تینوں لب دیں آپ گواچے. ٹاٹ کا لباس پہنا ہے. آئے کہنے لگے نبی کریم نے جو سوالات کیے نا تو سوالوں میں بڑا فرق تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے جو سوال قائم کیے نا ہم دونوں میں، تو سوالوں میں ہی بڑا فرق تھا. مجھ سے حضور نے فرمایا کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا آدھا. ذرا میری بات پہ توجہ کرنا. کہتے ہیں مجھ سے سوال یہ ہوا کہ کیا لے کے آئے ہو؟ اور کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے، ان سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو. کہتے ہیں سوال پہ ہی بات ختم ہو گئی. اور میں کہ عمر تو کتوں جیتنا ہے، یہاں تو سوال ہی الگ الگ ہو گیا ہے. مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھلا کیا لے کے آئے ہو؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں. اور ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہو. کہا ابو بکر بھلا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں وہیں بات ختم ہو گئی. ابو بکر صدیق نے بھی بڑا ہی اعلیٰ جواب دیا. یہ نہیں کہا کہ حضور سارا کچھ لے آیا. انہوں نے بتایا کہ حضور میں کوئی لوارث تو نہیں نا، یا رسول اللہ میں کوئی کنگال تو نہیں نا، حضور میں کوئی چھوٹے موٹے لاجپال کا ماننے والا ہوں. یہ نہیں کہا حضور سارا لے. عمر کہتے ہیں اگر حضور کے سوال میں فرق تھا نا تو میرے اور ابو بکر کے جواب میں بھی بڑا فرق تھا. حضور نے پوچھا کیا لائے ہو تو میں نے کہا آدھا لایا ہوں. ابو بکر صدیق سے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو یہ نہیں کہا حضور میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا، بلکہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی کنگال ہوں، میں کوئی لوارث ہوں. حضور گھر میں اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا.